امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو لکھا بھی. آپ فرماتے ہیں یہ ہارون الرشید کا دور تھا اور کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے دوران گفتگو نا ہارون کے لیے بڑے سخت الفاظ بول دیے. تو ظاہر بندے تو بیٹھے ہوتے ہیں نا, بندوں نے جا کر خبر دی ہارون کو, ہارون آج مولوی صاحب نے تقریر تیرے خلاف کی تھی, بادشاہ وقت ہے, کہا اٹھا لاؤ بابا جی کو. اور لا کے نا اس نے بابا جی کو ایک ایسے ڈبے میں بند کروایا کہ جس میں بندہ حرکت بھی نہیں کر سکتا, جس میں بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا, بس کھڑا ہی رہنا ہے. اس کو تھا 1-2 دن بعد ان کا انتقال ہو جائے گا. لیکن جو صبح آ کے اپنے دربار میں بیٹھا نا تو ایک سپاہی نے آ کر اس کو خبر دی, حضرت وہ جن بابا جی کو آپ نے ڈبے میں بند نہیں کروایا تھا وہ تو باہر گھوم رہے ہیں. وہ بڑا حیران ہوا, بھائی وہ کیسے باہر آ گئے؟ پھر دل میں خیال ہے میری سپاہ میں کو اس کا مرید ہوگا, اس نے نکال دیا ہوگا. کہتا جاؤ بابا جی کو لے کے آؤ. امام یافعی نے لکھا ہے کہ وہ بابا جی کو لے کے آئے. اب جو ہارون اور بابا جی کی آپس میں گفتگو ہوئی, وہ ہارون ان سے پوچھتا ہے بابا جی یہ آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ اس کو تھا میری سپاہ میں سے کو لے کے گیا ہوگا. باغ میں کہتے ہیں جس نے مجھے ڈبے سے نکالا. وہ پھر پوچھتا آپ کو ڈبے میں سے کس نے نکالا؟ آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گئے. اب ظاہر ہارون بھی فاضل آدمی تھا, سمجھ تو ہو بھی گیا بات ہے کیا ہے. امام یافعی لکھتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ کے نہ کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے. آپ نے آگے سے فرمایا ہارون یہ تو بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے. وہ لکھا ہے اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کہتا ہے بابا جی کو میرے شاہی گھوڑے پہ بٹھاؤ اور ان کو پورے بغداد کا چکر لگاؤ, اور ساتھ ایک بندہ نا یہ اعلان کرتا جائے یہ وہ ہیں جن کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا, یہ وہ ہیں جن کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے ان کو عزت دی, اور ہارون کو بھی ان کی عزت کرنی پڑ گئی ہے. جسے حضرت جی وہ رکھے اس کا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے. یہ ابھی یہ عسر کا رنگ ہے حضرت جی. آپ انشاءاللہ ان قریب پاکستان کے حوالے سے یسر کا رنگ بھی دیکھیں گے. دیکھنا اس ملک کو اللہ نے کتنی بہاریں عطا فرمانی ہے. اس لیے حضرت جی خوب جو ہے نا, اور اب صرف نعروں کی نہیں حضرت, اب کچھ عملی اقدام کرنے کی ضرورت ہے. وہ نعروں سے کو 2 قدم اب آگے نکلتے ہیں کہ 70 سال ہو گئے نعرے مارتے ہوئے, اب نعروں سے نہیں ہے, اب تھوڑا سا عملی کام کرتے ہیں. اور عملی کام کیا کرنا ہے؟ وہی رنگ جو ہمارے بڑوں کا رنگ تھا. یہ میلاد شریف کا معنی ہے. بالکل میلاد شریف ایک دن تو نہیں ہے نا, ایک دن قوم اٹھے نعرے مارے یہ وہ کر کے سو جائے. اور بھائی جب تک اس وجود میں جان ہے تب تک ہی میلاد ہے. ہاں وہ والا رنگ اور ہے, یہ والا رنگ اور ہے. وہ رنگ 12 ربیع الاول کا تھا, وہ ہم نے کر لیا. اب یہ رنگ ہے جو تا حیات چاہیے. اور وہ رنگ کیا ہے؟ وہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا, آپ نے پردہ فرما لیا, باقی تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے حضرت ہیں. وہ لکھا ہے کہ اگلے دن جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول بنے نا, خلافت کا منصب آپ کے ذمہ آیا, خلیفہ بلا فصل, خلیفہ اول, ٹھیک ہے. وہ ایک بچی آ گئی اور آ کے نا اس نے رونا شروع کر دیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. آ کے نا اس نے رونا شروع کر دیا. آپ نے اسے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرتی اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو پھر تجھے کیا بتاؤں اس وقت قلب ابو بکر پہ کیا گزر رہی ہے. قلب ابو بکر پہ کیا گزر رہی ہے اس وقت. وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا وہ کیا؟ وہ عرض کرتی ہے اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم ہوں, میرے والد نہیں ہیں. کچھ عرصہ پہلے میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا. میری ایک دادی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, نابینا ہے, اور میں ہوں اور ہماری بکریاں ہیں. ان بکریوں کے دودھ پہ ہمارا گزر بسر ہوتا ہے. وہ دودھ بکتا ہے اور ہمارا چولہا جلتا ہے گھر میں. رو اس لیے رہی ہوں, دادی نابینا ہے, وہ دودھ نکال نہیں سکتی. میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں, مجھ سے دودھ نکلے گا نہیں. رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے اپنی حیات ظاہری کے ساتھ موجود تھے نا, اب روز تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. ہمیں روز بکریوں کا
دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. اب رو اس لیے رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا. لکھا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو پڑے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. وہ لکھا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو پڑے. رو کے نہ اس لڑکی کو جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو نہ رو، حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، آپ نے تو رخ انور کو چھپا لیا، لیکن ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ اب ابو بکر آ کے نکالا کرے گا. اب پاکستان کو حضرت اسلام کی ضرورت ہے، کردار کا رنگ ہے. وہ تو اقبال بھی کہتا ہے نا، اقبال بڑا ہر جائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. اب پاکستان کو حضرت نعروں کی نہیں، اب پاکستان کو کردار کی ضرورت ہے. آؤ حضرت جی خود میں کردار کا رنگ پیدا کرے. اور کردار کا رنگ میں کہتا ہوں حضرت جی انہوں نے صحیح ملا شریف کے مزے لوٹے، ان بزرگوں نے. حضرت باجدید بستامی علیہ الرحمہ حضرت وہ لکھا ہے کہ حضرت ساری رات قیام فرمایا کرتے تھے. وہ ایک رات حسب معمول حضرت اپنے سین میں کھڑے قیام فرما رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، تلاوت قرآن کریم جاری و ساری تھی. آپ کو اپنے ساتھ والے گھر سے نہ رونے کی آواز آئی. وہ گھر کسی مسلمان کا گھر نہیں تھا، مجوسی کا گھر تھا، لیکن تھے آپ کے ہمسائے. ٹھیک ہے جی، رونے کی آواز آئی. اللہ حضرت ان کا خشوع اور خضوع اس قدر زیادہ پختہ تھا کہ سارا بستان بھی مل کے روتا تو ان کے خشوع خضوع میں کوئی حلل نہیں آتا تھا. لیکن دل اتنی پریشان تھا، خدا خیر کرے بچہ رو کیوں رہا ہے. لیکن محتاط لوگ تھے، رات کے وقت دروازے پہ دستک نہیں دی. جب دن نکلا نا گہما گہمی ہو گئی، پھر جا کے دروازے پہ دستک دی. وہ ایک عورت نے دروازہ کھولا. اسے پوچھتے ہیں تیرا خامن کدھر ہے، تو دروازہ کیوں کھول رہی ہے؟ وہ آگے سے کہتی ہے میرے خامن تو ایک سفر پہ گئے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا ساری رات تیرے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی، خیر تو ہے؟ وہ کہنے لگی میرے خامن جو وقت مجھے دے کے گئے تھے نا کہ میں اس وقت تک آ جاؤں گا، خدا خیر کرے پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، وہ آ نہیں سکے، اور جو خرچہ مجھے دے کے گئے تھے وہ ختم ہو گیا. اب ان کی غیر موجودگی میں میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، اور اب حال میرا یہ ہے کہ رات کو دیے میں تیل ڈالنے کے پیسے بھی نہیں تھے. رات کو گھر میں اندھیرا تھا، اندھیرے کی وجہ سے بچہ ساری رات روتا رہا ہے. آپ گھبرا گئے، بازار گئے، ضرورت کی اشیاء خریدی، لا کے اس کو دی، اور فرمانے لگے میں بھی دھیان رکھوں گا، لیکن اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو بھی بلا جھجک کسی کو بھیج کے منگوا لینا. ٹھیک ہے. وہ وقت گزر گیا، خامن واپس لوٹ آیا. آ کے نہ وہ اس سے پہلا سوال یہی کرتا ہے میں لیٹ ہو گیا، پریشانی تو نہیں ہوئی؟ وہ کہتی بس ایک رات ہوئی پھر نہیں ہوئی. اب وہ پوچھتا ہے ایک رات کیوں ہوئی پھر کیوں نہیں ہوئی؟ وہ کہتی ہے ایک رات ایسی بھی آئی کہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں دیے میں تیل ڈال کے روشنی کر لیتی. گھر میں اندھیرا تھا، ساری رات بچہ روتا رہا. اگلے دن جو ہمارے ہمسائے ہیں نا باجدید، انہوں نے دستک دی، حال حوال پوچھا، میں نے سارا مدعا بیان کر دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی تکلیف نہیں آنے دی. اچھا وہ کہتا ہے چلو باقی باتیں بعد میں ہوگی، پہلے میں بھی پھر حضرت کا شکریہ ادا کر کے آتا ہوں. شکریہ ادا کیا کریں حضرت جی، بندہ کو شکریہ ادا کرنے سے چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اور بڑا ہو جاتا ہے. حضرت میں حضرت جی 2 بار باہر گیا ہوں. ظاہر حضرت جی راستے میں چلتے چلتے بندہ بندے سے ٹکرا ہی جاتا ہے. حضرت ساڑھے ہاتھ ٹکراؤ نا تو کوئی کور دینے تے باہر ٹکراؤ تے سوری 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 سر، ہمارے ہاتھ ساڈے تو کور دینے حضرت. لیکن وہ حضرت جی سوری سوری کرتے نہیں تھکتے. حضرت جی معذرت کرنے سے کوئی بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا. حضرت جی لاؤ یہ شکریہ معذرت، حضرت لاؤ یہ انداز اپنے میں یار. وہ شکریہ ادا کرنے آیا، اس نے آ کے دروازے پہ دستک دی. حضرت نے دروازہ کھولا اور کہتا حضور میں آپ کا ہمسایہ ہوں اور آپ نے میری غیر موجودگی میں میرے آل و عیال پہ بڑی شفقتیں فرمائی، تو میں حاضر ہوں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. سنو حضرت جی آج پاکستان کو اس رنگ کی ضرورت ہے. آج ضرورت ہے پاکستان کو. اب اس کو فرماتے ہیں یار شکریہ چھڑ دوں، بڑا ایک رات بچہ رویا نا تو پہلے منو دے معافی دے. آپ نے فرمایا تو شکریہ کو چھوڑ دے. میں نے شکریہ کے لیے کیا ہی نہیں، میں نے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیا. وہ جو ایک رات بچہ روتا رہا نا اور میں نفل پڑھتا رہا ہوں، تو یہ بتا تو نے مجھے اس پہ معاف کر دیا.
اور اس کرتا ہے حضور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بات ہے یہ، ہم نے جن سے دین سیکھا اور انہوں نے صحابہ سے سیکھا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کے لیے اتنی تاکید فرمایا کرتے تھے، ہمیں گما ہو گیا تھا حضور نبی علیہ السلام کہیں ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیں، اور تو میرا ہمسایا اور ساری رات تیرا چھوٹا سا بچہ روتا رہا اور میں نفل پڑھتا رہا، تو شکریہ کو چھوڑ، پہلے بتا مجھے معاف کر دیا۔ پھر اس کی آنکھوں سے بھی پانی بہہ نکلا ہے۔ وہ اتنا سونا دین ہے، اتنے سونے لوگ ہیں۔ وہ بھی عرض کرتا ہے حضور پھر آپ بھی معافی کو چھوڑے، پہلے کلمہ پڑھا کے مجھے بھی اس دین میں لے ہیں۔ آج اللہ یا رسول اللہ زندہ زندہ۔ آج حضرت جی یہ رنگ نہیں رہے ہیں، ہر بندہ غصے میں، ہر خاصوں کی بات نہیں میں کر رہا، اپنی کیٹیگری غصے میں لڑنے کو تیار کھڑے ہیں حضرت۔ نہیں حضرت سیرت پڑھو یار، پڑھو ہمارے محبوب علیہ السلام کا انداز مبارک کیسا تھا یار۔ اور دیکھو حضرت جی میں کہتا ہوں حضور نبی علیہ السلام سے دور ہو کے اور جو نقصان ہوئے سو ہوئے، سب سے بڑا یہ نقصان ہوا ہمارے گھر جہنم بن گیا۔ اور تو جو نقصان ہوئے نا سو ہوئے، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہو کہ ہمارے گھر جہنم بن گئے۔ کوئی حضرت آپ کو ڈھونڈنے سے گھر مل جائے جس میں اب محبتیں ہوں، جیسے سارے تو لڑے بیٹھے ہیں ایک دوسرے، پرا انہوں نہیں بلاندہ، بہن نے پرا گلمہ کھینچ کے کچہری بلا لیا تھا حضرت۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ حضور نبی علیہ السلام سے دوری کی وجہ سے۔ آپ ہر لڑے کو بٹھا لینا، پوچھیں گے تو بات کوئی بھی نہیں نکلے گی۔ اور میں اب جمعے میں اپنے جو سامعین ہے نا، ظاہر کیمرہ لگا ہوتا ہے، بات دور دور تک جانی، میں کہتا ہوں یار اگر کوئی بظاہر آپس میں کوئی بات ہو جائے، کوئی بھائی سے ہو جائے، کوئی بہن سے ہو جائے نا، تو حضور نبی علیہ السلام کو یاد کرنا نا، آٹومیٹکلی تیرے اندر معافی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ وہ بھائی کوئی بھائی کیا کسی سے زیادتی کرے گا، کوئی بہن کیا کسی سے کرے گی جو ہمارے حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، جتنا ان کو ستایا گیا، جتنی ان کو اذیتیں دی گئیں، جتنی ان کو تکلیفیں دی گئیں لوگوں کی طرف سے، آپ فرماتے ہیں سارے انبیاء کی اذیتیں تکلیفیں ایک پلڑے میں رکھ لو، اور جو اذیتیں جو تکلیفیں لوگوں کی طرف سے تمہارے نبی محمد علیہ السلام کو دی گئی اس کو ایک پلڑے میں رکھ لو۔ حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا پلڑا بھاری ہوگا۔ اتنا حضرت ستایا گیا، تھوڑا ستایا گیا کہ حضور نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کے ہجرت فرما گئے۔ اور حضرت جی کبھی کسی عالم سے کی بات، میرے پاس وقت نہیں ہے بیٹھ کے پوچھنا کہ حضرت ہمیں وہ الفاظ سناؤ جو حضور نبی علیہ السلام نے مکہ چھوڑتے ہوئے بیت اللہ کو دیکھ کر اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے تھے، لیکن کیا ہوا؟ چھوڑ دیا۔ پھر یہ نہیں کہ باتیں معروف گئیں، پیچھے آئے مدینہ طیبہ، بدر لڑی گئی، احد لڑی گئی۔ احد میں حضور نبی علیہ السلام کے 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سب سے سر فہرست حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو صرف شہید کرنے پہ اکتفا نہیں کیا گیا، حضرت مسلح کیا گیا، ناک کاٹ لیا، کان کاٹ لیے ہیں، بعد میں صحابیہ بن گئی حضرت سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ یاد رکھنا حضرت اسلام لانے سے پہلے اگر کوئی صحابی ہو یا صحابیہ ہو، ان میں کوئی بات یہ تو اہل سنت کا مزاج نہیں ہے کہ اس پہ تانو تشنیع کرنا، یہ نہیں ہے اہل سنت کا مزاج۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے لیے اپنی زبانوں کو خاموش رکھو، بند رکھو میرے صحابہ کے لیے اپنی زبانوں کو۔ یہ نہیں ہے اہل سنت کا مزاج کہ اگر اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی سے کوئی ایسی حرکت ہوئی تھی، کوئی ایسا فعل سرزد ہوا تھا تو ہم بعد میں بھی اس کو اس حوالے سے یاد کریں، نہیں حضرت، محبت ہی ہے، ادب ہی کرنا ہے صحابہ کا ہمیشہ۔ تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی کہ میں حمزہ کا کلیجہ چباؤں۔ کرنے پہ اکتفا نہیں کیا گیا، آپ کا شکم مبارک چاک کیا گیا، کلیجہ نکالا، چبایا بھی، چبایا نہیں گیا، کیا آ گئی حضرت، کیا نہیں ہوا حضرت۔ اور پھر ایک وہ بھی وقت آیا جب حضور نبی علیہ السلام فاتح ہو کے مکہ واپس تشریف لائے، کئی ہزار جانثار ساتھ تھے حضرت، کافروں کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، آج پتہ نہیں محمد ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے حضرت۔ لیکن حضور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہ گھبراؤ، آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی پوچھ نہیں، کھلی معافی ہے سارے۔ بلکہ حضرت سیدنا واشی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ بھی حاضر خدمت ہوئے، حضور میرے لیے بھی معافی ہے، فرمایا تیرے لیے بھی معافی ہے، بس اتنا کام کرنا
جب بھی آئے تو سامنے نہ بیٹھنا، میرے پیچھے بیٹھا کر، تجھے دیکھ کے مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں۔ یہاں پھر اعظم چشتی نے بڑا کمال فکرہ لکھا تھا حضرت، آپ فرماتے ہم نے اعداء کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، سارے گلے لے کے بیٹھے تھے حضرت، سارے چھوٹی چھوٹی باتوں کے ہم گلے لے کے بیٹھے ہیں اور اپنے گھروں کو ہم نے جہنم بنا دیا۔ آپ فرماتے ہم نے اعداء کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے ہیں۔ آؤ یار محبتیں بانٹیں، آؤ معاف کرنا سیکھیں یار۔